السلام علیکم آپ سب کو میرا. اور آج جمعے کا دن ہے، جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ جمعے دن سب اپنے کام جلدی جلدی ختم کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز ٹائم پر ادا ہو سکے. تو لہٰذا میں نے بھی سارے کام اپنے تقریباً کمپلیٹ کر لیے ہیں، اور گھر کی کلیننگ، کوکنگ، اس کے علاوہ بچوں کو نہلانا، کپڑے دھونا، تقریباً سارے کام میرے ہو چکے ہیں، اور اب میں نماز کے لیے ریڈی ہو چکی ہوں. تو آج میرے دماغ میں ایک بات ذہن میں آئی بیٹھے بیٹھے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکال نہیں پاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سو بہانے بنا دیتے ہیں کہ کپڑے گندے ہیں، ابھی یہ ٹائم ہو گیا، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں نا فضول کی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، کہ صرف 5 منٹ ہمارے پاس نماز کے لیے نہیں ہوتے. میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، صرف اتنا کیجئے. اگر آپ زیادہ سنت، نفل، وتر نہیں پڑھ سکتے تو صرف فرض پڑھ لیجئے. فرض تو ہمیں معاف ہے ہی نہیں، کسی صورت بھی نہیں ہے. جو مسلمان بہن بھائی ہیں، میرے انہیں پتہ ہوگا کہ نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، لازم ہے. بیماری ہو، کچھ بھی ہو، سب ہر طریقے سے. تو میری ریکویسٹ ہے ان سب سے کہ جو لمبی نماز میں زیادہ بور ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا ان کو دل نہیں چاہتا، صرف زیادہ نہیں تو 2 فرض، 4 فرض، صرف فرض نماز پڑھ لیا کیجیے 5 ٹائم میں. جب آپ فرض نماز کی عادت بنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ باقی سنت، نوافل سب ادا کرنے کی عادت پڑ جائے گی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس ہدایت کے راستے پر چلائے، نماز پڑھنے کی. اور روزانہ چاہے قرآن شریف کا ایک ہی رکوع کیوں نہ پڑھیں، پڑھ لیا کیجیے. ہم 4 گھنٹے موبائل تو یوز کر سکتے ہیں، لیکن صرف 5 منٹ قرآن پاک پڑھنے کے لیے یہ استعمال نہیں کر سکتے کیا؟ کرنا چاہیے. میری دل سے دعا ہے ان سب بہن بھائیوں کے لیے جو ابھی ہم اپنے دین اسلام سے بہت زیادہ دور جا چکے ہیں. موبائل، ٹک ٹاک کے لیے، اور وہ ہر چیز اپنی جگہ. میں کسی کو روک نہیں رہی، کسی کو منع نہیں کر سکتی، ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے. صرف ریکویسٹ کر رہی ہوں اور دل سے دعا کرتی ہوں سب کے لیے کہ صرف تھوڑا سا وقت اپنے رب کی ذات کو بھی دے دیں تاکہ اللہ بھی ناراض نہ ہو. اور زندگی میں، لائف میں جو بھی کام کرنا ہو، یہ سوچ کر دماغ میں رکھ کر کریں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے سامنے اور سب سے بڑی ذات جو اوپر بیٹھی ہے اللہ کے سامنے کبھی شرمندگی نہ ہو جب ہم روز محشر اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے اللہ کو یاد رکھیں، اور اس کے بعد اس بوڑھے باپ کو جس نے زندگی گزار دی، اپنی محنت کر کر کے آپ کو قابل بنایا کہ آپ کسی مقام پر پہنچیں اور اس کی محنت وصول ہو. لیکن آج کل کی اولادیں بہت کم ہیں جو یہ بات سمجھتی ہیں کہ محنت وصول ہو ماں باپ کی. ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچے کہ انہوں نے جو بھی کیا اپنی اولاد کی خاطر، نوکری میں ہر طریقے سے اپنی خواہشات کو مار کر آپ کی ہر خواہش کو پورا کیا. تو میری ریکویسٹ ہے ان نوجوانوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، بہنوں سے اور بھائیوں سے، سب سے، کہ پلیز خدا اور ہمارے والدین سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد دنیا کی ہر چیز، ہر کام. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناجائز کام بھی کریں. آپ یہ کوشش کریں، اپنے آپ کو اس روٹین پہ لائیں کہ آپ کو صرف وہ کرنا ہے تو رب کے آگے شرمندگی نہ ہو، اور ماں باپ کے آگے نظریں نہ جھکیں، اور پھر ماں باپ کی نظریں نہ جھکیں کہ میری اولاد تو کسی قابل ہی نہ رہی. میں نے اس کے لیے اپنی زندگی کے 50 سال ڈبو دیے، لیکن اس کو فرق نہیں پڑا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے تھا اور میں کہاں پر ہوں. تو پلیز قدر کریں، وقت واپس نہیں آتا. انسان مرنے کے بعد توبہ کے قابل نہیں رہتا، پھر صرف ازالہ کرنا پڑتا ہے قبرستان میں، اپنی قبر میں. وہاں پر نہ کوئی ساتھ آئے گا، نہ ہی کوئی آپ کا ساتھ دے گا. جو کچھ کرنا ہے دنیا میں رہ کر کیجیے، اچھا برا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر بندہ دماغ رکھتا ہے. کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ اس کو عقل نہ ہو. جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کھانا کھائیں، سالن میں نمک کم ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے برانڈڈ سوٹ پہننا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں دھوپ میں کھڑے ہوتے ہوئے بہت گرمی لگ رہی ہے، لیکن کبھی یہ سوچا کہ ہمارے ماں باپ نے سوکھی روٹی کھا کے بھی گزارا کیا ہوگا نوکری کے ٹائم پر؟ کبھی یہ سوچا کہ دھوپ میں بھی انہوں نے نوکری کر کے ہمیں پالا ہے؟
کبھی یہ سوچا کہ انہوں نے لوکل برانڈ پہنی ہوگی ہمیں اچھی برانڈ پہنانے کے لیے؟ بہت کم پیرنٹس خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی اولادیں لائق بنتی ہیں، اور بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کی ذات کا احساس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میرا آج کا ولاگ ڈیلی روٹین یا کوکنگ یا کسی بھی چیز پر نہیں تھا، بس میرا دل چاہا کہ میں آج آپ سے یہ باتیں شیئر کروں، اور بہت امید سے میں یہ ولاگس بنا رہی ہوں۔ اور آج کے ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے میری دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، خاص طور پہ سب کے بچوں کو، اور دعا کیجیے گا آپ بھی میرے بچوں کو بھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، مجھے نہیں پتا میرے بچے بڑے ہو کر کیسے بنیں گے، کیا بنیں گے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کیجیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں کہ میں غلطیاں نہیں کرتی ہوں، لیکن اپنی ہر غلطی سے سبق سیکھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو مجھ سے، کوشش کرتی ہوں کہ وہ غلطی دہرائی نہ جائے۔ جو چیز مجھے دنیا میں کسی بھی جگہ سے، کتاب میں، موبائل پہ، ٹی وی پہ اچھی نظر آتی ہے، میں اس کو فالو کرتی ہوں کہ نہیں یہ صحیح سبق ملا ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اکثر ٹی وی کے ڈرامے لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک ہمارے لیے میسج ہوتا ہے جو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں گھر میں کس طرح رہنا چاہیے، اپنی پرائیویسی کس طرح رکھنی چاہیے، اپنی سیفٹی کس طرح کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں ان میں دکھائی جاتی ہیں، لیکن لوگوں میں عقل کی کمی ہوتی ہے، جو صرف ٹائم پاس کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر سمجھ لیں تو کتابوں سے زیادہ ہم لائف کو سمجھ لیں اور آسان بنا لیں، کیونکہ پہلے وقتوں میں نہ اسکول تھے، نہ ہی اویئرنیس دلانے والا کوئی، صرف بڑے بوڑھوں کی ہدایت، اچھی باتیں جو سمجھنے سے انسان سبق سیکھتا تھا۔ تو آپ لوگوں سے اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں۔ میں بھی فی الحال میں نماز شروع کرتی ہوں، آج مجھے اپنی سسٹر کے گھر جانا ہے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں آج کیسے جاؤں گی، اپنے بھائی کے ساتھ یا پھر رکشا کر کے جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آج میں نے نیا سوٹ پہنا ہے اور خود سیا ہے، اور اپنے بیٹے کا سوٹ بھی میں نے خود اسٹیچ کیا ہے، تو میں نماز پڑھنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح اسٹیچ کیا ہے۔ لڑکیوں کو سارے کام آنے چاہیے، کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیں، کیونکہ محتاجگی بہت بری ہے، صرف اللہ کی ذات کے علاوہ۔ اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے محتاج بن کے رہیں، وہ کسی کا محتاج کبھی نہیں ہونے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، دیکھیں میرے کپڑے جو میں روز ریگولر اتارتے ہیں بچے، اور میرا خود کا سوٹ جو میں دھو چکی ہوں۔ ایکچولی میں اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے واشنگ مشین میں نہیں دھوتی ہوں، ہاتھ سے ہی دھوتی ہوں۔ مشین میری کم سے کم یوز ہوتی ہے جب میرے ہسبینڈ کے کپڑے ہوتے ہیں، یا پھر بڑی چادریں جو کمروں میں بچھائی جاتی ہیں، چادروں پہ، پلنگوں پہ سوری، وہ اگر مجھے پردے وردے دھونے ہوتے ہیں تو پھر اس سب کے لیے مجھے مشین لگانی پڑتی ہے۔ ویسے ایز یوزول میں اپنے اور اپنے بچوں کے تقریباً سارے کپڑے ہاتھ سے ہی دھو لیتی ہوں ریگولر، تاکہ مشین میں زیادہ لوڈ بھی نہ ہو۔ تو ناظرین یہ دیکھیں میرے بچے اپنی خالہ کے گھر جانے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں، تقریباً دونوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور یہ علیان کیا کر رہے ہو؟ میں بال بنا رہا ہوں۔ کیوں، کہاں جانا ہے؟ اچھا دیکھیں ناظرین، علیان ہاتھ ہٹاؤ آگے سے۔ یہ اس کا جو ڈریس اس نے پہنا ہوا ہے، شرٹ کا دامن صحیح کرو، یہ دیکھیں یہ میں نے سیا ہے، اور آپ میری کاریگری دیکھیں علیان پیروں تک۔ یہ دیکھیں یہ میرے بیٹے کا ڈریس ہے، کرتا جو ابھی چل رہا ہے وداؤٹ کالر، وہ میں نے سیا ہے۔ اور یہ میری بیٹی صلاح، آپ کیا کر رہی ہو؟ لپ بام لگا رہی ہیں، اور یہ بھی ریڈی ہو چکی ہیں، بس مجھے بولا جا رہا ہے کہ ہمیں جلدی سے عبایا پہن لو تاکہ آنے کے گھر چلیں۔ اور یہ دیکھیں ناظرین، یہ میری بیٹی اور یہ دونوں ریڈی ہیں، اب مجھے صرف چینج کرنا ہے۔ لیکن میں آپ کو اپنا سوٹ دکھاتی ہوں کہ میرا ذرا یہ ہے کہ میں جو اپنے کپڑے سیتی ہوں، میں اپنی شرٹ میں ڈیزائننگ نہیں کرتی ہوں، اور میں جو ڈیزائننگ کرتی ہوں وہ اپنے شلوار کے پائچوں پہ کرتی ہوں۔ ٹراؤزر پہنوں یا ٹراؤزر شلوار پہنوں، میں اس پر ڈیزائننگ کرتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گلا جو ہوتا ہے وہ قمیض میں چھپ جاتا ہے، دوپٹے میں دوپٹہ اوڑھنے کی وجہ سے، تو اتنی محنت کرنا فضول ہے۔ تو میں جو ہوں اپنے، یہ دیکھیں مجھے آپ روشنی میں، اور میں جو ہوں اپنے شلواروں میں زیادہ ڈیزائننگ کرتی ہوں، جو دیدی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ میرا سوٹ ہے ماریا بی کا، یہ دیکھیں اس طریقے سے، یہ میں نے اپنے سوٹ پر ڈیزائننگ کی ہوئی ہے۔ اور یہ سوٹ دیکھیں آپ، یہ پرنٹ مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے 2 پیس لیا تھا،
اس کے بعد میں نے اس کو خود سیا. میں نے چلو بہن کے گھر جا رہی ہوں تو آج اسی کو میں نے بایا پہن لیا ہے اور اب ہماری جانے کی تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور اب میں آپ لوگوں سے بھی اللہ حافظ کروں گی کیونکہ مجھے اپنی سسٹر کے گھر جانا ہے. اور دیکھیے ہم کیسے جاتے ہیں کیونکہ میرے ہسبینڈ تو ہے نہیں, تو اللہ مالک ہے, نیچے رکشا کرنا پڑے گا پھر جائیں گے. تو اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا میرے اس نیو چینل کو آگے بڑھنے میں. سبسکرائب اور تھمبنیل مینس لائک ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے فائدہ ہو, میں آگے بڑھوں. اور میں جس مقصد کے لیے اپنی ویڈیوز بنا رہی ہوں پلیز مجھے گائیڈ کیجیے. میری کوئی مسٹیک ہوتی ہے اس پہ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ یہاں پر مسٹیک کر رہی ہیں. بیڈ کمنٹس بالکل نہ کیجیے کیونکہ حوصلہ افزائی کرنا بہت ضروری ہے. کسی کو کمزور کرنا, بنانا, ایسا کر کے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ حافظ. اب میری طرف سے اور میرے بچوں کی طرف سے اب ہم لوگ جا رہے ہیں اور میری ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب آپ تھوڑی دیر بعد یہ ویڈیو دیکھیں گے.